जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर भी है। एक अंदाजे के मुताबिक आज लाहौर की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। दुनिया के एक बड़े शहर में लाहौर का शुमार होता है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर के लिए जितनी पुलिस फोर्स मुख्तस है उसकी आधी पुलिस फोर्स वहाँ के यानी कि लाहौर के VIPs के या तो प्रोटोकॉल पर लगी रहती है या उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है। आधी पुलिस फोर्स का ये काम है जो कि इन चंद 100 लोगों के लिए है। फिर बाकी जो पुलिस फोर्स बचती है तकरीबन आधी, वो लाहौर के 1.25 करोड़ शहरियों की सिक्योरिटी पर और इस पूरे शहर की सिक्योरिटी के हवाले से काम करती है। जो आदाद शुमार सामने आए हैं, सरकारी आदाद शुमार को जमा किया गया है, उसके मुताबिक लाहौर में इस वक्त 26,000 पुलिस एहलकार हैं और उनमें से 10,500 इस किस्म की ड्यूटीज पर है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको VIP ड्यूटीज, सिक्योरिटी ड्यूटीज और प्रोटोकॉल ड्यूटीज कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 15,500 एहलकार शहर में ड्यूटी के लिए बच जाते हैं। 15,500 कुल मिला के अब अगर उन्हें आप 8-8 घंटे की 3 ड्यूटीज में बांटे तो एक वक्त में 1.25 करोड़ के शहर में तकरीबन सिर्फ 5,000 पुलिस एहलकार होते हैं जो शहर में अवेलेबल होते हैं। इनमें वो पुलिस एहलकार भी हैं जो कि छुट्टियों पे जाते हैं, वो भी हैं जो कि किसी वजह से उस दिन नहीं आ पा रहे, कुछ किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये जो मुट्ठी भर चंद हजार 5,000 से कहीं कम तादाद के लोग जो होते हैं ये पूरे लाहौर के वाली वारिस होते हैं, लाहौर इनके हवाले होता है। पुलिस की 47 मोबाइल वैन्स मुस्तकिल जबकि 43 वैन आर्जी तौर पर VIPs को दी गई हैं, यानी कि तकरीबन 90 के करीब जो मोबाइल वैन्स हैं वो VIPs के हैं, जो लाहौर के VIPs हैं उनको दी गई है। जबकि एलिट फोर्स की 38 गाड़ियां भी बाअसर जो लाहौर के VIPs हैं उनके जेर इस्तेमाल है, एलिट फोर्स की इसके अलावा है। गोया कि 125 के करीब ये व्हीकल्स हैं जो कि VIPs और बाअसर लोगों की है। लाहौर के 85 थानों के मामला चलाने के लिए जाहिर है कि फिर उसमें आदमी किधर बचेंगे, पुलिस एहलकार को ना होने की शदीद मसला है इस वक्त। और फिर क्राइम प्रिवेंशन के लिए मजीद 25,000 एहलकार कम अज कम हैं जो चाहिए, मगर इस वक्त मामला यह है कि जो अवेलेबल है वो आधे के करीब लाहौर की VIP की सिक्योरिटी के लिए है, बाकी चंद बच जाते हैं 4 से 5,000 लोग जिनके हवाले होता है 1.25 करोड़ का शहर लाहौर। इस पर बात करते हैं लाहौर से ही ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर, चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मोहतरम डॉक्टर मेहदी हसन। डॉक्टर साहब, ये तमाम आदाद शुमार आपके सामने हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो तर्ज हुक्मरानी है हमारा और हर हुकूमत का रहा है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, माजी में भी वो हमारे हुक्मरानों में छोटे छोटे वायसराय मौजूद हैं। अवाम दोस्त हुकूमत हमारे यहाँ उसका तरीक़ा राइज नहीं हो सका। जो जमहूरियत की रूह समझा जाता है कि अवाम की भलाई के काम किए जाएं और अवाम को अहमियत दी जाए। हमारे यहाँ हुकूमत का तर्ज अमल ये रहा है कि चंद 100 लोग जो हुकूमत में होते हैं या हुकूमत के लाडले होते हैं, जिनको आपने VIP का दर्जा दिया है, उनको हर किस्म की मराहत देने का कल्चर राइज है हमारे यहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये जरा सा फरमाइएगा कि एक तो ये कि ये मखसूस मामला सिर्फ लाहौर का या पंजाब का नहीं है, क्रॉस पाकिस्तान का मामला है। ये हमारे जो शहरी हैं, जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं, ये उस पे एक सरापा एहतजाज क्यों नजर नहीं आते? अगर हम दूसरे तरक्की पजीर भी और महज़ब ममालिक देखें, वहाँ के शहरी
بہت احتجاج کرتے ہیں، وہ اس پہ بہت ہر طرح سے اس پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے شہریوں کو اس پہ ان کا کوئی بامانی رد عمل نظر نہیں آتا۔ دیکھیے جو طرز حکومت جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، جس کو جمہوریت کہنے پہ بضد ہیں ہمارے حکمران، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ تمام معلومات اور یہ تمام تربیت پولیٹیکل پارٹیز دیا کرتی ہیں۔ لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر ہی ایلیٹسٹ ہو جائے اور پولیٹیکل پارٹیز اس پہ پروٹیسٹ نہ کریں اور اپنے لیڈرز کو ان کو ہدایات نہ دیں کہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر یہ شکایت جو ہے، اور جہاں تک عوام کے پروٹیسٹ نہ کرنے کا تعلق ہے، اس میں ہمارے عوام جو ہیں وہ ہمیشہ سے انہیں غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ پروٹیسٹ کرنے میں یا وہ اپنے حقوق مانگنے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنی ایک جمہوری معاشرے میں لینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ایسے معاملات میں، جیسے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے اور اتنی نامور تنظیم ہے، آپ کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے آپ کی تنظیم، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ شہریوں کے بہاف پہ کوئی باثر کوئی کم از کم عدالتی تحریک شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک عدالتی تحریکوں کا تعلق ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بہت ایکٹیولی بعض معاملات میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس میں جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں ان کے کیسز ہیں، اور ایسے کئی معاملات ہیں جن میں سپریم کورٹ تک ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے ہماری جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو عالمی شہرت یافتہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، انہوں نے بہت کیسز کیے ہیں ایسے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے جو آج آپ اٹھا رہے ہیں ٹریفک کا اور اس کا کہ پولیس جو ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگائی ہوئی ہے اور عوام کی سیکیورٹی اور عوام کی بھلائی کے کام کم ہوتے ہیں، جبکہ چند سو لوگوں کے لیے ساری مراد جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، اس کا تعلق ہمارے سیاسی کلچر سے ہے، اور ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہی ایلیٹسٹ ہے۔ ان میں وہ پارٹیاں بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو عوامی پارٹیاں کہتی ہیں، خود ان کا کلچر جو ہے اس میں عام ورکر کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو 2 4 10 لیڈروں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو عوام جو ہیں پاکستان کے وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی وہی ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مہدی حسن ہمارے ساتھ تھے، لاہور سے سربراہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں کے بڑوں کو، جہاں کے بعض لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے، ان کا سرمایہ ضائع ہوا ہے، اور یہ معاملہ ہے لاہور کی ایک بننے والی عمارت 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، جس کو کہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں لیز ختم ہو گئی ہے۔ بہت بڑا معاملہ ہے اسلام آباد کا، دارالحکومت کا، یہ اس کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسلام آباد کے بڑوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں شاید مختلف نام، چیزیں، مسئلے آ رہے ہوں، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، جو شاندار پلازا وہاں بن رہا تھا، وہ اب نہیں بنے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ہفتے قبل اسلام آباد کے اسی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر گرینڈ حیات ہوٹل اور اس کے ساتھ بننے والے جو بڑے زبردست اپارٹمنٹس بننے تھے ان کی لیز منسوخ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈھیر ہو گیا ہے۔
یہ ایک چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک کی درجنوں وی آئی پی شخصیات جنہوں نے کہ وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان میں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان، سابق چیف جسٹس پاکستان جناب ناصر الملک، سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری سمیت 240 ایسے پرومیننٹ پاکستانیز ہیں جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب ان کا سرمایہ لگ یہ رہا ہے انہیں کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ سی ڈی اے نے 2004 میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر تعمیراتی کمپنی بی این پی کو نرم شرائط پر ہوٹل اور سروس اپارٹمنٹ بنانے کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں کمپنی نے ہوٹل کی جگہ صرف اپارٹمنٹ بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیے، جس پر سی ڈی اے نے 2016 میں کمپنی کی لیز منسوخ کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان اور دیگر 80 متاثرین نے اب اپارٹمنٹس کی لیز منسوخ کرنے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل انہوں نے دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے کو 10 سال تک خیال نہیں آیا، لیکن تعمیر مکمل ہونے لگی تو لیز منسوخ کر دی۔ اسلام آباد کی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر یہ جو پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے جو دوسرے مسائل ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ خصوصی رپورٹ جو کہ ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی نے ترتیب دی۔ وفاقی دارالحکومت کے سرسبز و خوبصورت علاقے کا ایک مہنگا رہائشی منصوبہ شارع دستور پر واقع اس اپارٹمنٹ پروجیکٹ کی کہانی 1 دہائی سے پرانی ہے، لیکن پچھلے سال اگست میں جب سی ڈی اے نے بائی لاز کی مبینہ خلاف ورزی پر گرینڈ حیات کی لیز منسوخ کر دی، تب سے یہ منصوبہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ اس گرینڈ حیات پروجیکٹ میں فلیٹوں کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ جن لوگوں نے یہاں پراپرٹی بک کرائی، ظاہر ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں، ان میں ملک کی ایسی شخصیات شامل ہیں جو با اثر بھی ہیں اور اہم بھی، اور اب وہ اپنی جائیداد بچانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ گرینڈ حیات عمارت میں 240 شخصیات نے اپارٹمنٹس خریدے۔ متاثرین میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، سابق چیف جسٹس ناصر الملک، گورنر اسٹیٹ بینک اشرف پترا، چیئرمین پیمرا ابصار عالم، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ افتخار حسین چودھری اور سابق نیول چیف آصف سندیلا شامل ہیں۔ اس ہفتے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت 80 متاثرین نے سی ڈی اے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ متاثرین کا موقف ہے کہ 10 سال تک سی ڈی اے کو کسی کارروائی کا خیال نہیں آیا، لیکن جب تعمیر مکمل ہونے کے قریب پہنچی تو اچانک لیز منسوخ کر دی گئی۔ ایک میکینزم پاکستان میں ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے گئے ہیں تو یہ ان کے اپنے قانونی حقوق کے دفاع کے لیے گئے ہیں، نہ کہ وہ گرینڈ حیات کے معاملے کو سیاسی کرنے کے لیے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ بھی شارع دستور پر تعمیر ہونے والی بلند عمارت کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ چودھری نثار علی خان نے ایف آئی اے کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی اور معاملے پر سخت سٹینڈ لینے کا عندیہ دیا۔ گرینڈ حیات عمارت کی منظوری اور تعمیر میں بے ضابطگیاں ہوئی۔ حکومت گرینڈ حیات کیس پر کمیٹی تشکیل دے گی۔ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری خریداروں کی تھی کہ وہ دیکھتے کہ عمارت کی تعمیر میں کوئی قوانین تو نہیں توڑے جا رہے۔ فی الحال حکام نے تمام خریداروں کو معاوضے کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں ان سے خریداری کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ایک طرف متاثرین میں ملک کی اہم شخصیات ہیں اور دوسری طرف سی ڈی اے اور وفاقی وزارت داخلہ، لیکن فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے۔ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کے لیے تو یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی، جہاں کی شہری سہولتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے پہلی بھرپور تحریک چل رہی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی تحریک چلا رہی ہے جس نے 6 روز قبل دھرنا دیا تھا، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ دن رات کراچی پریس کلب کی باہر سڑک پر بیٹھے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما اور اس کے کارکنان۔ ہم جائیں گے براہ راست اس دھرنے کے مقام پر، جہاں پر ہمارے ساتھ ہوں گے سید مصطفیٰ کمال، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کراچی کے شہری مسائل حل ہوں، شہریوں کو ان کے حقوق حاصل ہوں۔ کراچی کے مسائل کے حوالے سے سب سے بھرپور اس وقت سیاسی تحریک چل رہی ہے۔ پچھلے 6 روز سے ایک دھرنا جاری ہے، پرامن دھرنا ہو رہا ہے پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے، جس کے سینکڑوں لوگ اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں کراچی پریس کلب میں، جہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اہم بات اس دھرنے کی یہ ہے کہ اس دوران کوئی وقفہ نہیں آیا ہے۔ پچھلے 6 روز سے دن رات اس ماحول میں، جبکہ کراچی کا ٹیمپریچر اس وقت 41-42 تک آج ٹچ کیا ہے، غضب کی لو چل رہی ہے۔ اس زبردست گرمی اور لو کے موسم کے باوجود یہ ولولہ اور جوش کراچی کے حوالے سے، کسی بھی تحریک کے حوالے سے حالیہ سالوں میں یہ سب سے قابل ذکر اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حکومت کی کوشش ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ایک وفد نے اس جگہ پہ جا کے
सैयद मुस्तफा कमाल से बातचीत भी की है, लेकिन इसका फिलहाल कोई हल नहीं निकला है और ये धरना जारी है। अभी तक बराह रास्त हुकूमत को इससे तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन आसार दिखाई रहे हैं कि ऐसा जारी रहे, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत के लिए मसला भी हो सकता है, टफ टाइम भी आ सकता है। इस मौजूद पर बात करते हैं और इसके लिए हम बराह रास्त जाएंगे कराची प्रेस क्लब के धरने के मकाम पर, जहां पे मौजूद है जनाब सैयद मुस्तफा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। ये बताइएगा कि कैसे मुमकिन है, ये 6 रोज हो गए दिन रात आप और आपके साथी कहीं जाते नहीं हैं, कहीं सोने के लिए या खाने पीने के लिए, या कहीं आप वक्फा नहीं है इसमें कोई? नहीं, कोई वक्फा नहीं है। यहीं सो रहे हैं, यहीं उठ रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं। ये प्रेस क्लब का वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। बीमार पड़ गए 2 दिनों से, यहीं इलाज करवा रहे हैं, यहीं डॉक्टर बुलवाए, यहीं इलाज करवा रहे हैं। ये 6 दिन गुजारे हुए हमारी 6 रातें कामरान भाई मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए ये हमारी आरामदेह बिस्तर पे गुजारे हुए 6000 रातों से अफजल रातें हैं। मैं यहाँ पर वजीर आजम बनने के लिए नई रात गुजार रहा हूँ। मेरे साथी यहाँ पर मराहत हासिल करने के लिए रात नहीं गुजार रहे। मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए किसी इंतखाबात में रिगिंग से मेरी सीट जाने के ऊपर मैं यहाँ पर यहाँ पर रातें गुजार रहा। कामरान भाई मेरे बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। 41% शहर में पीने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मेरे शहर में मेरा शहर कचरा कुंडी बन गया। मेरे सिंध में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। इंटीरियर सिंध में जानवरों की सी जिंदगी, ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना स्कूल है, तालीम है। यहाँ का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट चोर डिपार्टमेंट जो है, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो चोरी करता है शहर के अंदर, उसके अंदर ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट दे दिया। यहाँ के मेयर के पास भले वो कितना ही बुरा हो, उसके पास पानी और सीवरेज का डिपार्टमेंट तक नहीं है। मैं इन तमाम चीज़ों पे यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। 16 मेरे पॉइंट से एक पॉइंट मेरा ऐसा नहीं है जिस पे हुकूमत आज सुबह से अपने काम को शुरू ना कर। इस पूरे माहौल में तकलीफ फिलहाल तो आपको और आपके साथियों को हो रही है, हुकूमत को तो कोई तकलीफ नहीं है। क्यों वो बॉदर होगी, क्यों वो आपकी बात सुनेगी और आप इस पर कोई अमल करेगी? कामरान भाई, बड़े बड़े फिरौन, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी जो है वो जागीरों वाले जो है ना, आज कब्रिस्तान की मिट्टी की जीनत है। मेरा काम, इंसानों का काम, अल्लाह मियाँ ने ये दिया है कि अपने हक और सच के लिए ईमानदारी से आवाज उठाओ। ऐसा हो नहीं सकता कामरान भाई, आपको उनकी परेशानी नजर नहीं आ रही, मुझे उनकी परेशानी अपनी आंखों से नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो नीयत है, हमारा जो बैकग्राउंड है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी जड़ों में दरारें नहीं आ गई होंगी या उनकी सुकून जो है वो गारत नहीं हो रही होंगी। ये बिल्कुल सीरियसली हमें कि ये एक हुकूमती वफ्द जो है सिंध हुकूमत का, वज़रा दूसरे लोग ये मिलने तो आए थे, इसके बारे में क्या बातचीत हुई है? वो बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, मीठी मीठी बातें की हैं सारी, और डेफिनेटली जो भी मिलने आएगा हम उनको वेलकम ही कहेंगे। सियासी लोग हैं, अब बात तो करेंगे। बात लेकिन किस चीज़ पे होगी? बात इस चीज़ पे होगी कि भाई 4 पॉइंट मानेंगे या 10 पॉइंट मानेंगे या 12 पॉइंट मानेंगे। कामरान भाई, ये जो 16 पॉइंट है हमारे, ये सियासी पॉइंट नहीं है, ये इंसानियत वाले पॉइंट हैं। ये सियासी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। हमारी बात इस बात पे हो रही है या होगी कि भाई काम कब से शुरू कर रहे हो? काम इस वाली बात पे नहीं होगी बात, भाई 4 बातें मानेंगे 2 बात नहीं। इसमें से कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो काम नहीं हो सकता। काम शुरू होने पे बात हो रही है और आइंदा भी होगी कि भाई काम कब से शुरू होंगे। वरना देखें, आज हम ये कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे होंगे। मेरा मॉड्यूल चेंज होता रहेगा, मेरा तरीक़ेकार चेंज होता रहेगा, मेरा कंटेंट, मेरा मवाद, ये 16 पॉइंट के इर्द गिर्द की बातें ये हमारी आखिरी सांसों तक चेंज नहीं होंगी। लेकिन उसमें ये है कि ये इस वक्त क्योंकि पुरअमन और एक बहुत ही महज़ब अंदाज से जो आपका एहतजाज है, तमाम लोगों का एहतजाज है, वो जारी है, लेकिन ये हुकूमत को पिंच नहीं कर रहा। एक ऑब्जर्वर की हैसियत से हमें लग रहा है कि उनको कोई इसमें शदीद तकलीफ नहीं, मजबूर नहीं है हुकूमत, मजबूर नहीं कर रहे आप हुकूमत को कि वो इन मसाइल पर तवज्जो दे।
کارون بھائی دیکھیے کراچی کے ہم لوگ ایکچولی نا ایز اے قوم امیون ہو گئے. ہمیں ہماری پریشانیاں جو ہیں ہم یہ بھول سے گئے ہیں کہ یہ پریشانی دینے والا کون. یہ پریشانیوں کو ہم نے اپنی تقدیروں کا ہم نے مقدر کا فیصلہ سمجھ رکھا تھا. ہم نے ان 6 دنوں میں کراچی کے اور پاکستان بھر کے تمام لوگوں کو آپ کی مہربانیوں سے ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ تکالیف تمہاری مقدر کا حصہ نہیں ہے, تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں ہے. تمہیں یہ پریشانی کوئی دے رہا ہے اور وہ دے رہا ہے جس نے تم سے حلف لے رکھا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. تو اس بات پہ تو پہلے تو یہ تو ہمارا جو یہ مرحلہ چل رہا ہے سارا, یہ تو اتنا زبردست ہو رہا ہے. روزانہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, خود سے آ رہے ہیں, اور یہ بات جاری ہے. کامران بھائی جس پریشانی کی آپ بات کر رہے ہیں, کبھی یہ ٹائم ایسا آئے گا کہ جب لوگ سمجھ جائیں گے تو وہ میری بھی بات نہیں مانیں گے, اس لیے کہ لوگ اپنے بچوں کو اب خاموشی سے دفن نہیں کریں گے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ امن کی بانسری ہمیشہ بجتی رہے گی اور خواب غفلت میں ہمارے حکمراں سوتے رہیں گے, چند منٹوں کی ہماری واک پہ ہے. شکر اس وقت تک منائے جب تک ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے یہاں سے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا تو اپنے گھر کی طرف نہیں جائیں گے, ان کی سلطنتوں کی طرف جائیں گے اور بہا لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سلطنتوں کو. یہ اب اگلا لاہے عمل کیا ہے بھائی؟ یہ کب تک آپ نے یہاں دھرنا دینا ہے, یا یہ کہ یہ ابھی فی الحال سوچا نہیں گیا, کیا نیکسٹ کیا ہے, واٹ نیکسٹ؟ کان بھائی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ابھی تو آئندہ دنوں میں ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو ہمارے دھرنا ہی ایگزاسٹ نہیں ہوا ہے. ابھی تو ہمارے پاس بہت روم ہے. ابھی تو ہم نے اس کے جو خد و خال اپنے ذہن میں پلان کر رکھا ہے, جو ٹارگیٹس وہ روزانہ اچیو ہو رہے ہیں, اور وہ تو ہم اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس اس میں بہت کام کرنے کو ہے, اور ہم ابھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی رات کو نیند نہیں آئی تھی کامران بھائی, زبردست نیند آتی ہے یہاں پر, دریوں پہ زبردست بھی نیند آتی ہے. مچھر کاٹتے ہیں تو موسپین لگا لیتے ہیں, مچھر بھی نہیں کاٹتے. اب کھانا بھی کھا لیتے ہیں, آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. میں ان 6 راتوں کو عبادت کے طور پر لے رہا ہوں. عبادت میرے ساتھی عبادت کے طور پر ان راتوں کو گزار رہے ہیں کہ میں اپنی پرسنل پریویلیجز کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. معصوم بچوں کی پانی کے لیے, دوا کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے روزگار کے لیے. بجلی کا غبن ہو گیا اس شہر کے اندر, لٹ گئے یہاں کے شہری, ان کے حقوق کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میرا رب مجھے اس کی اجر نہ دے اور اپنی رحمت نازل نہ کرے اور ان حکمرانوں کو نیست و نابود نہ کرے. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کل پاکستان میں بھارتی را کے جاسوس کلبھشن یادو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, اور جو اس کا رد عمل ہونا تھا وہ آج بھرپور طریقے سے سامنے آ رہا ہے. آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کم از کم الفاظ کی جنگ تو پوری گھمسان سے جاری ہے. ایک جانب بھارت نے کہا کہ کلبھشن یادو اس کا بیٹا ہے, پاکستان نے کہا کہ وہ دہشت گردوں کا سرغنہ ہے. آج اس حوالے سے بھارتی حکومت نے اپنی پالیسی کو بیان کیا, پاکستان نے اپنی پالیسی کو بیان کیا. بھارت نے جو کچھ کہا پاکستان نے اسی انداز میں, اسی مقام پہ, اسی قوت کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیا. آج سارا دن یہ زبردست جنگ پارلیمنٹ کے میدان میں لڑی گئی. ایک جانب بھارتی پارلیمنٹ تھی اور دوسری جانب پاکستان کی پارلیمنٹ. ایک جانب بھارت کا نقطہ نظر پیش کر رہی تھی وہاں کی وزیر خارجہ سشما سوراج, اور یہاں پہ ہمارے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف. Let me state clearly that the government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process. We have followed all the rules and regulations and laws of the land. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں جو قانون اور قاعدے کے مطابق نہ ہو. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. Under these circumstances, we have no choice but to regard the sentence, if carried out,
as an act of premeditated murder. उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। हमारी सालमियत के खिलाफ काम करने वाले लोग, चाहे वो सरहद पार से आएंगे या वो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग होंगे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। भारत में आज इस पूरे मामले, ये पूरा मामला छाया रहा। एक जानिब मीडिया पे और दूसरी जानिब भारत की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आज इजलास हो रहे थे, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, और वहां पे इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं था। एक वावेला था जो कि नजर आ रहा था, सदाएं थी, बुलंद की जा रही थी कि कुलभूषण यादव को वापस बुलाया जाए, कुछ भी उसके लिए किया जाए। भारत की हुकूमत, उसके वजीर कह रहे थे वो हमारा बेटा है, उसके लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। दूसरी जानिब भारत की पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग ताने दे रहे थे भारतीय हुकूमत को। वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी है वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस यादव को बचाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण यादव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? सभी लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए और इनको अगर नहीं बचाएंगे मैं ये समझूंगा ये सरकार की कमजोरी होगी। आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए। पाकिस्तान की सरकार निर्दोष भारतीयों को अगवा करके उनको इस तरह से फांसी की सजा देने तक का काम जो करती है उसकी पूरी तरह से आलोचना यहाँ पर करनी चाहिए। ये जो आप इंतहाई वावेला आप देख रहे हैं, ये जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, कुलभूषण यादव सन ऑफ द सॉइल है, इसको वापस लाया जाए, सब कुछ उसके लिए किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत में इस बात को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा रहा कि क्योंकि कुलभूषण यादव पर दहशतगर्दी का सरगना होने का इल्जाम साबित हो चुका है, दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड होना साबित हो चुका है। पाकिस्तान में हजारों लोग जो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, उसकी प्लानिंग, उसको जन्म देने का इल्जाम उस पर साबित हो चुका है। इसलिए ये बात नामुमकिन नहीं है कि उसे दरअसल फांसी की सजा भी सुना दी जाए और ये तमाम कानूनी मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हो और उसके बाद कुलभूषण यादव दरअसल फांसी पर चढ़ा दिए जाए। इस हवाले से भारतीय अवाम को और हुकूमत को बाकायदा मुतनब्बे किया भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह AS दौलत ने, जिसने भारतीय अवाम को याद दिलाया कि पाकिस्तान में तो साबिक वजीर आजम को भी फांसी दी जा चुकी है। कुलभूषण यादव पर तो जासूसी का इल्जाम है, मगर वो कह रहे थे कि जासूस तो होते हैं, जासूसी तो करते रहते हैं, मगर भाई उनको फांसी की सजा तो ना दो। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वो अपने एक वजीर आजम को भी फांसी चढ़ा चुके हैं। वो कुलभूषण पर जासूसी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इसके बदले आप लोगों को सजाए मौत नहीं देते। ये एक महज़ब दुनिया है और जासूसी तो दुनिया का पुराना तरीन पेशा है। ये हर वक्त होता रहा है, फिर आप इस पर किसी को फांसी कैसे दे सकते हैं? ये किस किस्म का पैगाम आप दे रहे हैं? ये जान रखें कि इसके बहुत संगीन नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि भारत में कई पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी भारत आते जाते हैं। हम एक दूसरे के बहुत करीबी पड़ोसी हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इस पूरे माहौल में जहां पर के ये आपके सामने कैफियत है, अल्फाज की जंग जारी है। एक जानिब कुलभूषण यादव को फांसी की सजा हो चुकी है, दूसरी जानिब एक पुरस्कार वाक़े में पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल को भारत ने झांसा देके, रॉ ने झांसा देके और नेपाल से अगवा कर लिया है। तीसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बेकाबू हो रही है। इस पूरे माहौल में पाकिस्तान को इस पूरे किस्से में, इस पूरे कज़िये में क्या रुख लेना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वक्त का तकाजा क्या है, जंग या अमन, मुज़ाकरात या बराह रास्त टकराव, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फौज के साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। फरमाइएगा आपका तजुर्बा, आपकी विजन, आपकी इंसाइट क्या कहती है, पाकिस्तान को
کیا کرنا چاہیے اب اس معاملے میں؟ جرم تو ثابت ہو گیا، سزائے موت تو ہو گئی، ٹانگ دیں ہم پھانسی پہ کلبھشن یادو کو؟ کامران، اس میں میرا کہنا اس کو ہینگ ہم اور ناٹ تو اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ایک لیگل آؤٹ کم ہوگا اس کا. جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیفارم کے بغیر آپریٹ کرتے ہیں دوسروں کے ملکوں کے اندر اور ٹیررزم، سبورشن اور سبٹاج کرتے ہیں، ان کا ایک ملٹری ٹرائل ہوتا ہے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور اس پروسیس کے تحت جو ان سے ہے وہاں پر ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہندوستان نے قصاب کو جس طریقے سے ڈیتھ سینٹنس دیا تھا اور اس کو پھانسی بھی دی تھی، وہاں پر ہماری ٹیم کو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی وہاں پر جانے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ابھی یہ ایک سپائی ہے اور اسی قانون کے مطابق جو ہونا ہے وہ ایسے ہی ہوگا. اچھا، اس میں جیل صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، پیکیولر سچویشن ہو گئی ہے کہ اسی دوران بھارت نے ایک ٹریپ کیا اور جھانسا دے کے پاکستان آرمی کے ایک سابق لیفٹیننٹ کرنل کو، حبیب ظاہر کو، نیپال بلایا، وہاں سے ان کو کڈنیپ کر لیا ہے. اپیرنٹلی بالکل یہ بات واضح لگتی ہے کہ را نے یہ کام کیا ہے اور اب اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یا پرہیپس سواپ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا کلبھشن کے ساتھ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ اس سے جو ہماری گرپ ہے کلبھشن پہ وہ کچھ ہرٹ ہوئی ہے اس پورے معاملے سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی پوزیشن ایڈوانٹیجز ہے یا نہیں ہے. وہ اس میں ایڈوانٹیج کی بات نہیں ہے. ہندوستان نے ایک غلط کام کیا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا سینئر آفسر، انٹیلیجنس آفسر دوسرے ملک میں پکڑا جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کا ٹرائل ہو. یہ تو اس کی مثال کوئی نہیں ہے. اور وہاں پر جو سٹنگ آپریشن کی ہے یہ ایک عجیب سی ایکٹیویٹی ہے، چائلڈش ایکٹیویٹی ہے. اس کا میرا خیال میں اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. کوشش ضرور ہوگی کہ یہ ایک بارگننگ چپ کے طور پر استعمال کریں، لیکن اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم اپنا جو ہم نے کارروائی کرنی ہے وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے جیسے کرنا چاہیے. جل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بھارت سے بھی اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ اب اوورٹلی یا کوورٹلی ہمیں میسج ملے گا کہ تمہارا یہ لیفٹیننٹ کرنل ہمارے پاس ہے، ہمارا یہ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل کی پوسٹ کا آدمی تمہارے پاس ہے، اب بیٹھو بات کرو، اسے ہمارے حوالے کرو یا اسے ہمارے حوالے کرو. اور یہ ایک سواپ کی سچویشن ہوگی. کیا یہ ہے ایسا کیس کہ آگے چل کے یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو اور یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ معاملہ ہو گیا ہے جو بھارت نے کیا ہے؟ کامران، وہ میں کہہ نہیں سکتا اگر وہ اون کرے گا نہیں کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی وہ کوشش کرے گا بارگننگ کرنے کا. لیکن اس میں اگر آپ اس کو فالو کریں اس سٹوری کو، تو اس میں تو پہلے سے ہم کو معلوم تھا کہ ایک فیک ایڈریس سے اس کو بلایا گیا تھا، ایک فیک آرگنائزیشن ہے، ایک فیک قسم کی جو ان سے ہے ایڈریس کے اوپر آپریٹ کیا انہوں نے. یہ تو ہم کو معلوم ہے. تو اور یہ صرف را کر سکتا ہے، اور تو وہاں پر کون ہے نیپال میں جو کرے گا. لیکن اس میں جو زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا. ابھی یہاں پر پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ کا، کبھی اڑی کا، یہ بھی دھمکی دی جاتی ہے ایک اور ممبئی والا ایونٹ ہوگا تو اس میں پاکستان کے لیے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اگر ہمارے لیے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم کریں کیوں اس کو. یہ اس طرح کی باتیں تو دنیا کرتی رہتی ہے اور یہ ہندوستان کہتا رہتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اریسٹڈ ہے پاکستان میں جس کو ڈیتھ سینٹنس ملا ہے. ان کے وہاں پر لاکھوں کی فوج جو سی ہے کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے. ہندوستان نہ کوئی انٹرنیشنل آبزرور کی اجازت دیتا ہے، نہ وہ کسی کو وہاں پر اجازت دیتا ہے. جیسے ابھی یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریپرزینٹیٹیو نے کہا تھا کہ آربیٹریشن کریں، وہ بھی اس پر بھی خوش نہیں ہے. وہاں پر ان کا پرائم منسٹر ایک ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر تھا اور ٹریول بین کے اوپر تھا. وہ وہاں کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے لوگوں کے پاپولر ووٹ کے ساتھ. یو پی کے اندر ان کا چیف منسٹر جو ان سے ہے اس کی سٹیٹمنٹس آپ سنیں، وہ ایک ایکسٹریمسٹ آدمی کی حد ہے وہ آدمی بنا ہوا ہے. وہاں پر بھی دنیا چپ ہے اور صرف ہم پر الزام لگتا رہتا ہے اور ہم پر ہی صرف وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ کر رہے ہیں اور یہ ہم انڈیا سینٹرک ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ابھی ہم کو کچھ کہنا چاہیے دنیا اور انٹرنیشنل لیول کی. لیکن جیل صاحب اس وقت ہے بہت ہی دھواں دھار، بہت ہی
गंभीर सिचुएशन। कुलभूषण यादव को हमने राइटली फांसी की सज़ा दे दी है। हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो है वो किडनैप कर लिया है अपेरेंटली इंडियन इंटेलिजेंस ने। कश्मीर में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इंडियन आर्मी की सिचुएशन। शूट ऑफ साइट का उन्होंने ऑर्डर दिया है और इसके बाद लोगों के सरों को निशाना बना के शहीद किया जा रहा है। ये पूरी सूरत हाल में बहुत ही एक बॉइलिंग पॉइंट है। ये कोई टिपिंग पॉइंट आपको लगता है कि अब इस मामले पे हमें ये ऑप्शन जो है वो जंग का है, या ये कि अब ये ऑप्शन जो है ये एक सीरियस मुज़ाकरात का है? आपके ख्याल में क्या फैसला करेगा भारत? कामरान, तैयारी तो हमको दोनों चीज़ों की करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान बिलीगर्ड है, उनके हाथ में कोई कार्ड्स नहीं है इस वक्त इस रीजन के अंदर। जो कश्मीर में हो रहा है और जो चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जैसे रूस यहाँ पर आ गया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हो रही है, हिंदुस्तान के पास कौन से कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? उसको मेरे ख्याल में अभी बातचीत करना चाहिए और वो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें जंग के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। अगर वो कोई किसी किस्म का एडवेंचर करता है तो उसका जवाब हमको देना चाहिए। ये बताइए जनरल साहब कि आपको लगता है कि भारत में जो इस वक्त जिंगोइज्म है वो प्रॉम्प्ट करेगा मोदी को कि वो जंग करें, या आपको लगता है कि इस वक्त ऐसे टाइट कॉर्नर में कि अब वो बाकी सीरियस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी करेगा? जंग करेगा क्या भारत? मेरे ख्याल में कामरान वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हालात बिल्कुल उनके हाथ से निकल रहे हैं और पूरे रीजन में जो उनसे इसका असर होगा। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मॉरल प्रेशर, एथिकल प्रेशर भी आएगा और उसी की वजह से हमारी कोई शायद नेगोशिएशन हमारे साथ होगा। अच्छा जनरल साहब, शायद आपके भी इल्म में हो, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पूरे माहौल में भी ट्रैक 2, ट्रैक 3 यानी कि नेगोशिएशन चल रहे हैं, सरकारी सतह पर नहीं लेकिन प्राइवेट और निजी सतह पर, बैंकॉक में, अबू धाबी में, दुबई में और शायद तीसरी चौथी जगह पर भी। आपके ख्याल में हमें सीरियसली इस ऑप्शन को परसू करना चाहिए और इस ट्रैक 2, ट्रैक 3 वगैरह इनिशिएटिव को चलने देना चाहिए? नेगोशिएटेड सेटलमेंट को तो हमें ज़रूर परसू करना चाहिए। वो एक तरीका है आजकल के ज़माने में जिस तरीके से काम हमको करना चाहिए, यही एक प्रॉपर वे है। ट्रैक 2 वगैरह जो होते रहे हैं, पता नहीं उनका क्या इफेक्ट है। अगर वो कोई करना चाहता है वो करे। ट्रैक 2 को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ट्रैक 2 है ही ट्रैक 2 विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती है, ट्रैक 2 अपना काम कर रहा होता है। अगर उसमें से कुछ नतीजा निकले तो वेल एंड गुड इनफ, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई। लेकिन नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ हमको जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद करेंगे सियासी खबर, और बड़ी दिलचस्प खबर है, बराह रास्त सियासत से ताल्लुक नहीं भी है भी। जनाब आसिफ अली जरदारी के खास लोग गायब हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे ख्याल में वजह यह है कि पहले उन्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी एक जज्बाती तकरीर की। इस दफा लगता यह है कि वो कीमत अदा कर रहे हैं एक इंटरव्यू के एक जज्बाती हिस्से की। इसकी तफसील आपको देंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद एहतजाजी मोड में है। इसकी ये वजह नहीं है कि कोई बड़ा सियासी मसला इस वक्त सामने है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी के 3 इंतहाई करीबी साथी, जो ज़ाती हवाले से उनके इंतहाई करीब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हायरार्की में उनका शुमार नहीं होता, वो पिछले कई दिनों के दौरान पुरस्रार तरीके से मुख्तलिफ जगहों से गायब कर दिए गए हैं, गायब हो गए हैं। इन शख्सियात में जो लोग गायब हुए हैं उनमें भुट्टो साहब की बरसी से वापसी पर जामशोरों के करीब से लापता होने वाले गुलाम कादिर मरी हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि वो सिंध में जनाब जरदारी साहब की ज़रई ज़मीनों की मामलात देखते हैं और वो इन ज़मीनों के केयरटेकर्स में से एक है। जब से जनाब जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, वो अक्सर गुलाम कादिर मरी जो हैं वो जनाब जरदारी साहब के साथ नजर आते थे। इससे पहले सिपर हाईवे से लापता हुए थे अशफाक लगारी, वो जरदारी साहब के करीब समझे जाते हैं, मगर दरअसल उनका ताल्लुक है
اومنی گروپ سے جو کہ انور مجید صاحب سے منسلک ہے اور وہ جناب زرداری صاحب کے انتہائی قریبی دوست ہیں. اومنی گروپ کے حوالے سے ایک پہلے بھی کارروائی کراچی میں ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب غائب ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد سے غائب ہوئے ہیں, نواب علی لغاری. وہ سندھ کے سابق مشیر رہے ہیں, وہ زرداری صاحب کے ذاتی نوعیت کے اہم امور سنبھالتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کا نام آیا تھا جب عالم بلوچ قتل کیس میں جناب زرداری صاحب کو نامزد کیا گیا تھا, ان کے ساتھ نواب لغاری کو بھی ملزم نامزد کیا تھا. یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 8 روز کے دوران غائب ہوئے ہیں اور پراسرار انداز سے غائب ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا ہے اور اس حوالے سے ان کا ایک بڑا جائز مطالبہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے, تو ان پر باقاعدہ FIR کاٹی جائے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. اگر اٹھایا ہے تو اس کو پیش کر, اٹھایا اچھی بات ہے, اٹھا لیا, یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, گورنمنٹ کا رائٹ ہے اٹھا لے, مگر 24 گھنٹے کے اندر ان کو عدلیہ کے اندر پیش کرنا چاہیے. ابھی ہم نے بل پاس کیا. اسٹیٹ لوگوں کو اغوا کرا کے ان کو گم کر رہی ہے, تو پھر اسٹیٹ اور ان ڈاکوؤں کے بیچ میں کیا فرق ہے جو کڈنیپنگ فار رینسم کرتے تھے. چودھری نثار علی خان جو دھمکیاں دی تھی اس کے نتائج نکل رہے ہیں. چودھری صاحب دھمکیاں بڑے عرصے سے دے رہے تھے, عمل درآمد اب شروع کیا ہے. میں زرداری صاحب کا ساتھی تو مجھے اٹھا لو, میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں. پرائم منسٹر کرپٹ ترین آدمی کے لسٹ میں شامل, اس کے ادارے اغوا کرانے میں شامل. تو مطالبہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو پیش کرو, پارلیمنٹ کی مزید بے نظیر مت کرو. میں آپ سے کہتا ہوں یہ پالیسی آپ کی درست نہیں, لوگوں کا اٹھانا بند کریں. غلام قادر مری کے بچے بیٹھے ہوئے پریس کے سامنے اور آج وہ گم ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو رہی ہے, اس لیے چودھری نثار کے دم پر لات رکھتے ہیں, اس لیے. ہماری بھرپور کوشش تھی کہ پتہ کریں کہ معاملہ کیا ہے. پتہ تو نہیں چل پا رہا کہ کون اغوا کر کے لے گیا ہے, اور گو کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے جو پرانا تجربہ ہے وہ کچھ کسی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن جب ہم نے بھرپور کوشش کی جاننے کی, تو خاص طور پہ جو اہم ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ اس معاملے کا کوئی سراغ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, وہ ہم نہیں پتہ ہے یا نہیں, لیکن آپ ضرور دیکھیں جناب زرداری کا حالیہ انٹرویو, اور اس کا ایک خصوصی حصہ وہ انٹرویو انہوں نے جے نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دیا حامد میر کو, اور وہ حصہ جو کہ شاید اس وقت جناب زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت تشویش کا باعث بنا ہے, وہ ہم آپ کو چلاتے ہیں. ہم تو چلیں یہ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا, آپ کے سامنے گرا, کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ. میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں, ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے. یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا, جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے, شاید یہ وجہ بنی ہے یہ گفتگو جناب آصف علی زرداری کی, جس کے بارے میں عام لوگوں کا بھی ایک یہ خیال ہے کہ شاید اس لہجے میں کوئی ایروگنس تھی یا کوئی ایسی بات تھی جو کہ مناسب نہیں تھی. اور اس کو جوڑا جا رہا ہے اس صورتحال سے جو کہ سن 2016 اور 2015 میں رہی, جب 2015 کے وسط میں جناب آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ایک جذباتی تقریر کی تھی, جس کے بعد تقریباً وہ 1.5-2 سال ملک سے باہر رہے تھے, باوجود ملک سے باہر رہے تھے, اور اس سے جوڑا جا رہا ہے, پیرل بنایا جا رہا ہے اس تقریر کو, اس انٹرویو کو, اور اس تقریر کو جو جون میں 2015 میں انہوں نے کی تھی, جس میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے, ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.
اس تقریر کے بعد جس کا کہ بہت ذکر رہا ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں، مسلسل ذکر رہا ہے، جناب آصف علی زرداری کچھ ہی عرصے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے، تقریباً 1.5 سال تک ملک کے باہر رہے تھے۔ اس دوران ان کے قریبی ساتھی جناب ڈاکٹر آصف حسین گرفتار ہوئے تھے، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا، شرجیل میمن پہ کرپشن کے کیسز بنے تھے، ان کو ملک سے جانا پڑا تھا، 2 سال تک ملک سے باہر رہے، اور سندھ حکومت کو رینجرز کے حوالے سے کئی اہم صورتحال کا سامنے تھا، بہت ہی مشکل کیفیت تھی، اور جو کشمکش تھی حکومت سندھ اور رینجرز کے درمیان وہ سن 2015 اور سن 2016 مسلسل چلتی رہی اور جاری رہی۔ اسی دوران جب آصف علی زرداری نے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا، 23 دسمبر کو گزشتہ سال ایک اہم واقعہ ہوا کہ عین اس وقت جب وہ کراچی کے لیے پرواز لے رہے تھے، رینجرز کے دستے کراچی میں ان کے دست راست انور مجید صاحب کے اومنی گروپ کے دفتر میں اس میں انہوں نے چھاپہ مارا، وہاں سے گرفتاریاں کی، اور اس دلچسپ صورتحال کے نتیجے میں وہاں سے بتایا گیا کہ اسلحہ بھی نکلا اور 2 دفاتر پہ چھاپہ مارا گیا اومنی گروپ کے۔ اسی دوران شاید ایک بڑی غلطی ہوئی رینجرز کے، جب انہوں نے اومنی گروپ کی تلاش میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے دفتر پہ چھاپہ مار دیا تھا، جہاں پر کہ اومنی کا نشان بنا ہوا تھا، اور وہ بہت بڑا ایک کنفیوژن تھا۔ اب اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ سندھ پولیس نے، جس نے کہ اس کیس کی تحقیقات کی ہے، اس نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں عدالت کو مطلع کیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے انور مجید صاحب کے خلاف ان تمام معاملات کے حوالے سے۔ یہ پورا پس منظر ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا کہ جناب آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں اور ڈھونڈے سے نہیں مل رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی شدید احتجاجی موڈ میں ہے۔ پہلے بھی شاید جناب آصف علی زرداری کی جذبات اس کا باعث بنے، اور شاید اب بھی جب انہوں نے اس انٹرویو میں اس قسم کی بات کی۔ ہوشیار میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے آج، اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیتے رہنا۔ آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ۔ میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے بھی کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا، ویلکم بیک۔ اس میں قطعی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، دونوں کے حوالے سے مکمل ممانعت ہے اور اس کے لیے کڑی سزا تجویز کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے بات چیت ہونا، گفتگو ہونا یہ جاری رہتا ہے، اور اس کو ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ یا مباحثے کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ مختلف دلائل سامنے آتے ہیں اور یہ مباحثہ جاری رہتا ہے۔ ویسے تو اس مباحثے کے مختلف نکات ہیں، مختلف انداز ہیں، اور پھر اس نے مختلف رخ اختیار کیے ہیں، جس میں ہم آج کل دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اسلامی بینکاری رائج ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے اس کی تشریح موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب اس معاملے کے حوالے سے ایک اور اہم فورم میں بات ہوئی ہے، وہ ہے وفاقی شرعی عدالت۔ اس میں آج کل ایک اہم معاملہ چل رہا ہے، اور اس وفاقی شریعت عدالت نے ملک میں سودی نظام کے متعلق اس حوالے سے مختلف درخواستوں کی سماعت کی ہے، اور اس دوران جو کل ایک اہم سماعت ہوئی ہے، سود کی تعریف اور نوعیت کے حوالے سے کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں وفاقی شریعت عدالت نے۔ ابھی فی الحال اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہے، لیکن کل چیف جسٹس وفاقی شریعت عدالت محترم ریاض احمد خان کی سربراہی میں فیڈرل شریعت کورٹ کی 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران چیف جسٹس ریاض احمد خان نے عدالتی معاون اور اسلامی معاشی نظام کے ماہر جناب ڈاکٹر انور شاہ سے کئی نکات کی وضاحت چاہی اور ان سے سوالات پوچھے۔ ایک بہت اہم معاملہ جو اس دوران سامنے آیا، جو پوچھا گیا، وہ یہ تھا کہ جب سود کی ممانعت کا حکم آیا تھا، اس وقت معیشت کی موجودہ معیشت سے مختلف صورتحال تھی۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس وقت کے نظام کو موجودہ دور میں کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بھی اس بات کا تعین کیا جائے کہ ربا، سود اور انٹرسٹ کی اصل میننگز کیا ہیں، اس کی تعریف کا تعین ہونا چاہیے۔ کل یہ وفاقی شریعت کورٹ میں بات کی گئی۔ ایک اہم معاملہ جو سامنے لایا گیا مثال کے طور پہ، اور وہ اس میں بتایا گیا کہ افراط زر کے لحاظ سے
کیا 100 روپے لینے والا 1 سال بعد 100 روپے واپس کرے گا یا 106 روپے واپس کرے گا؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ 6% کی افراط زر ہے تو اس نے جو 100 روپے دیے اس کی جو قدر ہے وہ 1 سال بعد 6% کم ہو جائے گی. تو اگر وہ پورے 100 روپے واپس لے گا تو دراصل وہ نقصان میں رہے گا. موجودہ دور میں انٹرسٹ کی تعریف سود نہیں بلکہ نقصان کا ازالہ سمجھی جاتی ہے. یہ بات بھی کل وفاقی شریعت کورٹ میں سامنے آئی ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ایک سائے برائے حاصل کرتے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے, جو کہ رئیس الدارالافتاء والاحسان ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. فرمائیے گا, بات چیت کی جا سکتی ہے اس معاملے پہ ہمارے جو مذہبی قیود ہیں اور جو احکامات ہیں کہ سود پہ ہم مباحثہ کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے اور اس زمانے کے لحاظ سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ گفتگو کی گنجائش ہے؟ جی بالکل گفتگو کی گنجائش ہے اور یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے. اس پر ہر دور کے اندر سود کی, جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سود کی حرمت اور ممانعت پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سود حرام ہے. البتہ کون سی شکلیں سود کی بنتی ہیں اور کون سی شکلیں سود کی نہیں بنتی ہیں اس کے اوپر ہر دور میں گفتگو ہوتی رہی ہے. اور آج جس گفتگو کا آپ نے حوالہ دیا ہے بدقسمتی سے یہ وہ بات ہے جس پر نہ صرف یہ کہ گفتگو بہت تفصیل سے ہو چکی ہے بلکہ اس کے اوپر فیصلے بھی ہو چکے ہیں. اور ان فیصلوں کو بجائے اس کے کہ ہم اس پر عمل کرتے اور اپنی یہ ساری توانائیاں جس کے اوپر ہمارا دستور متفق ہو چکا ہو, جس کے اوپر وفاقی شرعی عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہو, جس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی انتہائی موقر اور معزز بینچ اپنا تفصیلی 1100 صفحات کا فیصلہ صادر کر چکا ہو, تو اب بجائے ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد پر اپنی توانائیاں لگانے کے معافی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ اس معاملے میں اتنی مفصل معلومات ہماری کم علمی ہے اس معاملے میں. ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کل معاملہ سامنے آیا کہ اگر میں نے کسی کو 100 روپے دیے 1 سال کے لیے, 1 سال بعد جب میں اس سے 100 روپے واپس لیتا ہوں تو اس افراط زر کے لحاظ سے میرے 100 روپے کی قدر جو ہے وہ مثال کے طور پہ 5% یا 6% کم ہو جاتی ہے. تو میں اگر 100 ہی روپے واپس لوں گا تو دراصل میں نقصان میں رہ گیا. اگر میں 106 روپے لوں گا تو میں برابر میں آیا, اس کے اوپر لوں گا تو میرا وہ منافع ہوگا. اس مثال کو ذرا سے سمجھائیے کہ یہ قابل اعتبار بات ہے, اور اگر میں 106 روپے لوں تو میں سود لینے کا مجرم تو نہیں ہوں. جی یہ بات درست ہے کہ افراط زر کی شرح میں تبدیلی کی وجہ سے قرضوں کے معاملات میں یہ اتار چڑھاؤ آئے گا. اصل میں اس کی بنیاد ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو سارا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ میں قرض کسی منفعت بخش مقاصد کے لیے دیے جانے کے کوئی تصور موجود نہیں ہے. قرض دینا ایک نیکی کا عمل ہے جس کو دینے والے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دے یا نہ دے, لیکن جب وہ دے گا تو جتنی مقدار دے گا اتنی ہی مقدار لے سکتا ہے, اس پر کسی قسم کا بھی اضافہ یہی سود کہلاتا ہے. اور جو قرن اول سے اس کی یہی تعریف چلتی چلی آ رہی ہے. دور رسالت میں بھی یہودیوں کے ہاں قرضوں کی یہی صورت تھی, اور ہمارے قریب کے زمانوں میں مالیاتی اداروں کے بننے سے پہلے مہاجروں کے سود کی بھی یہی صورت ہوا کرتی تھی. البتہ اگر کوئی فرد اپنی پسماندہ رقم یا اپنی بچتوں کو کسی منافع بخش کام میں لگانا چاہتا ہے تو اس کے پاس قرض کا رستہ نہیں ہے. قرض کے علاوہ اور بہت سارے الٹرنیٹیو موڈز ہیں جس میں وہ اپنی رقم کو انویسٹ کر کے اس سے نہ صرف یہ کہ افراط زر کی شرح کی تلافی ہو جائے گی بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر منافع اس کو چاہیے, ادارے کو چاہیے یا فرد کو چاہیے تو وہ اس کو مل سکتے ہیں. اچھا, ایک اہم معاملہ ہے, میں براہ راست پوچھنے کے بجائے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ صدر پاکستان جناب ممنون حسین ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عام پاکستانی, مڈل کلاس پاکستانی کو درپیش ہے. اس پہ صدر ممنون حسین کی درخواست سنیے, اور کیونکہ اس کے مخاطب آپ جیسی شخصیات ہیں آپ پھر اس کا جواب دیجیے گا. ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر سود بھی دیتے ہیں, تو میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ چونکہ مجبوری ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے, ورنہ تو زندگی بھر گھر نہیں بنا سکتے جو غریب لوگ یا کم وسائل والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ سود کی ادائیگی کو جائز قرار دیا جائے. اس پہ بحث کریں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب فرمائیے گا پلیز.
जी, मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरी मालूमात ये है कि हमारे सदर साहब एक नेक आदमी हैं, तो शायद उनकी ज़बान फिसली है और वो जो कहना चाह रहे हैं ताबीर में उनसे गलती हुई है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन वगैरह जो कर्ज़े देते हैं उन कर्ज़ों की कोई इस्लामी शक्लें पैदा करें, और वो इस्लामी शक्लें पैदा हो चुकी हैं, शायद उनके इल्म में नहीं होंगी। इस वक्त इस्लामी बैंक मकान बनाने के लिए जितने भी कर्ज़े दे रहे हैं वो गैर सूदी कर्ज़े दे रहे हैं, और वही का वही मॉडल हमारे यहाँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वाले भी और दीगर इदारे भी उसको अपना सकते हैं, जिसमें वो कर्ज के अलावा और शक्लों में लोगों की ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं कि लोगों को बना बनाया मकान या मकान बनाने की तमाम सूरतें मुहैया हो जाएंगी और सूद के गुनाह के भी वो मुर्तकिब नहीं होंगे। क्या आप ये फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त आलमी माशी निज़ाम है, आलमी कारोबारी निज़ाम है, अगर हमें उसमें रहना है, हमें कॉम्पीट करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमारे मज़हब में पैरामीटर्स हैं कि हम एक हेल्दी कंपटीशन में इस निज़ाम का हिस्सा भी रहें, इसमें हम तरक्की भी करें, चैलेंज भी करें, आगे भी बढ़ें, गुंजाइश मौजूद है, हम मुकाबला कर सकते हैं ये जो खालिसतन सूदी निज़ाम है उसका? बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं, और इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया शरह सूद को घटाती चली जा रही है, और पूरी दुनिया के सामने अब ये हदफ है कि शरह सूद को ज़ीरो किया जाए। और जहाँ पर क्योंकि इस्लामी मालियाती निज़ाम जो है वो आदादो शुमार के और फ़र्ज़ी आदादो शुमार का इहराम मिस्र नहीं तामीर होगा, बल्कि वो एसेट बेस्ड एक इकॉनमी वजूद में आएगी जिसमें इन आदादो शुमार के पीछे बाकायदा असासे होंगे। ये इतनी मजबूत असास और बुनियाद है कि इस पर मैं आलमी रहनुमाओं के बयानात देख रहा था। फ्रांस में, जर्मनी में जर्मन चांसलर मर्कल ने बयान दिए कि इन चीज़ों पर यानी इस्लामी इन उसूलों के ऊपर मगरबी दुनिया को गौर करना चाहिए कि इससे शायद जो मगरिब को इस वक्त माशी बहरान दरपेश है और आने वाले वक्तों में जिसके बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाने के इम्कानात हैं, अगर इन इस्लामी माशियात के इन सुनहरे उसूलों को बैनुल-अक़वामी तौर पर अपना लिया जाए तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया बहुत बड़े माशी बहरान से बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अदनान काका खेल हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स है। एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने नहीं बल्कि और कम हो रही हैं, हमारा तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्दिशी कर्जे एक बार फिर हमारे सर पर है। इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। बराह रास्त हमारे साथ होंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार, एक छोटे से वक्फे के बाद। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं, पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है, मगर कई पहलू ऐसे हैं जो तशवीशनाक हैं, और इस हवाले से कई मामलात हैं जो कि हालिया महीनों में ख़ास तौर पर सामने आए। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इस साल जनवरी में एक्सपोर्ट्स के इजाफे के लिए 180 अरब रुपए का खुसूसी एक्सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी हो रही है और काफ़ी सिग्निफिकेंट कमी हो रही है। मौजूदा हुकूमत के दौर में वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में 16% कमी हो चुकी है, और अगर आदाद शुमार को हम देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर गिरावट नजर आती है। मिसाल के तौर पर सन 2013-14 में एक्सपोर्ट्स का हजम 25 अरब 10 करोड़ डॉलर था, जो कि 14-15 में कम होकर 23 अरब 66 करोड़ डॉलर हो गया। इस तरह पिछले माली साल के दौरान एक्सपोर्ट्स मजीद कम हुई है और 20 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गई हैं। गोया कि इस हुकूमत के दौर के दौरान कम अज कम 20% कमी आई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, जो सबसे ज़्यादा तशवीश का पहलू है। जुलाई से मार्च तक यानी कि इस साल के 9 माह में 15 अरब 12 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट की गई है, और कमी के जो ट्रेंड है वो बदस्तूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और बहुत अहम जो तशवीशनाक पहलू है वो पाकिस्तान का खसारा है, मालियाती खसारा, तिजारती खसारा, जो कि अब 11.5 अरब डॉलर से भी बढ़ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में गर्दिशी खरीदे एक बार फिर 414 अरब रुपए की सतह पर पहुंच चुके हैं। गोया कि ये हुकूमत जहां से शुरू हुई थी आज भी वही खड़ी है गर्दिशी कर्जों के हवाले से। इस पूरे मामलात पे बात करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि IMF ने भी अभी हालिया दिनों में आपकी दुबई में उनसे कंसल्टेशन मुकम्मल हुई है, उसने भी वार्न किया है, कॉशन किया है हुकूमत पाकिस्तान को कि आप अपने मालियाती खसारे को संभालें, अपने जो हमारे बैनुल-अक़वामी कर्जे हैं उसकी सूरत हाल को संभालें, और एक तरह से अपनी तशवीश का इजहार भी किया, कंसर्न का इजहार किया IMF ने इस मामलात के हवाले से। क्या कहेंगे आप? चंद वजूहात हैं।
کہ یہ وہی ملک ہے جس کا مالی خسارہ 8.8% تھا جب ہم نے اوتھ لی جون 13 میں. اس کو ہم نے جون اینڈ تک 8.2 پہ لے کے گئے. پچھلا سال ہم نے 4.6% مالی خسارہ پہ کلوز کیا, جس میں ہماری پچھلے 3 سال سے ایک ایکسٹرا آرڈینری ایک ہماری ایلوکیشن ہو رہی ہے, اور وہ ہونی چاہیے. ہم نے کشکول نہیں پھیلایا دنیا میں جب جون 14 میں وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹرائبل ایریاز میں دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ ہے ضرب عضب, اس کا اپروول دیا, اس کو ہم فائنینس کر رہے ہیں. یہ 3 سال سے ہم قریباً 100 بلین بجٹ میں ایکسٹرا وچ از 0.3% آف GDP. تو پچھلے سال کا خسارہ 4.6%, تیسرا سال جو اینڈ ہوا تھا وہ ہم نے 4.6 پہ ختم کیا تھا. اگر یہ 100 بلین ایکسٹرا نہ ہوتا تو 4.3 پہ ہوتا, جو کہ ہمارا اوریجنل ہدف تھا. ابھی جو ہم نے ہدف رکھا ہے بڑا اگریسو ہدف ہے, لیکن 3.8% رکھا ہے. اس کے چانس ہے کہ یہ شاید 4.1% پہ جائے, حکومت کا خیال ہے. اور IMF ہمیشہ کنزرویٹو ہوتی ہے. ہمارا خیال ہے انشاءاللہ ہماری GDP 9 سال کی ہائی بھی ہوگی اور 5.5% کے قریب ٹچ کرے گی. IMF ہمیشہ کنزرویٹو ہوتا ہے, بعد میں اپورڈ ریوائز کرتا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم 5% تو کراس کریں گے, 9 سال کا ہائی بھی ہوگا, لیکن یہ شاید 5.5 نہ کرے. تو یہ ایک اوپینین ہے, ایک ان کی پروجیکشن ہے, ایک ہماری پروجیکشن ہے, ہماری ایفرٹ ہے. تو خسارہ ہمارا جو 4.1 کا جو ریوائز ہدف ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں, اور سب سے بڑا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے 9 مہینے جو گزرے ہیں, اور یہ 10واں مہینہ ہے, 6 مہینے اپنے زیرو انکریز پاس کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی عوام کے اوپر. We were and we are still lowest fuel prices, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس پورے خطے میں سب سے کم ہیں. اور ہم نے جو پاس نہیں کیا 10 مہینے, کیروسین آئل آپ کو پتا ہے کہ اس پہ ہم زیرو سیل ٹیکس لیتے ہیں, لائٹ ڈیزل آئل پہ زیرو سیل ٹیکس لیتے ہیں, کئی مہینوں سے زیرو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی ہے, اور جو ونٹر کے مہینے تھے کیش سبسڈی دی ہے. تو یہ قریباً 100 ارب خان صاحب اسی ایک چیز کا جو ہے وہ ریونیو شارٹ فال ہے. 20 ارب جو ہے وہ ہمیں ایگریکلچر انٹرونشن کرنی پڑی. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ آل دو 8 سال کے ہائیسٹ GDP تھی 4.7, لیکن ایگریکلچر واز 0.19% نیگیٹو. تو ہم نے بجٹ جو دیا جون 2016 میں کرنٹ سال کا, اس میں ہم نے ایگریکلچر کے لیے بے پناہ انٹرونشنز کی, اور اللہ کے فضل سے اس کی اب اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں. تو یہ قریباً 20 بلین کی یہ ایک انٹرونشن کی, تو یہ ظاہر ہے کہ اسی ریونیو سے کم ہونا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مگر ایک اور چیز بہت اہم معاملہ ہے ہماری ایکسپورٹس. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں 15 سے 20% ہماری کمی ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ مین ہماری فارن ایکسچینج ارنر ہے, اور یہ ہمارا بڑا پریشر آ رہا ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں اس پہ بھی پریشر آ رہا ہے. دوسری جانب جو ایکسپورٹرز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں جو ایکسپورٹ ریفنڈ ملنا ہے وہ آپ نے روک لیے ہیں. 200 ارب روپے جو ہیں وہ وزارت خزانہ روک کے بیٹھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ایک بحران کسی صورتحال لگتی ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے ڈکلائن کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جب آئل پرائسز, پیٹرولیم پرائسز گری چند سال پہلے, تو اس کے بعد کموڈٹی پرائسز بھی بہت زیادہ گری. ہمارے پاس کئی ٹیکسٹائل کی ایسی آئٹمز ہیں جن کی کوانٹٹی تو زیادہ گئی ہے, لیکن اس کا جو پاکستان کو ایکسپورٹ پروسیڈز ملی ہیں وہ کم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف انٹرنیشنل پرائسز کا انتظار کرنا ہے. کئی انٹرونشن حکومت نے کی ہیں. سب سے بڑی انٹرونشن ریسنٹلی جب ایکسپورٹر جو ہیں ان کی وزیر اعظم نواز شریف سے میٹنگ ہوئی چند مہینے پہلے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی منہ مانگی جو ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت نے ایکسیپٹ کی. 180 ارب روپے کا ان کو پیکج دیا گیا, اور وہ جو پیکج ہے 18 مہینے کے لیے ہے, جون 18 تک. اور اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ 1 جولائی 2017 سے 30 جون 2018 جس کا جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنی 10% ایکسپورٹ زیادہ دے گا تو اس کو ڈیوٹی ڈرا بیک. دوسری چیز آپ نے جو ریفنڈز کی بات کی, 1946 ارب کا جب ٹیکس کلیکشن کا ایک سائز تھا تو اس ملک میں 221 بلین کے جو ٹیکس ریفنڈز آؤٹ سٹینڈنگ ہمیں ورثے میں ملے تھے. جب وہ ٹیکسز کا سائز 3112 ہو گیا پچھلے سال کے اختتام پہ, اور ابھی انشاءاللہ اس سال
3500 अरब क्रॉस करेगा जून तक, तो उसका अभी भी जो साइज है वो 200 अरब से हमने बढ़ने नहीं दिया, विच इज ओनली पॉसिबल अगर आपका वेटिंग पीरियड रिफंड वापस लेने का श्रिंक हो तो, अदरवाइज तो प्रोपोर्शनली वो अमाउंट इस वक्त 350 बिलियन होना चाहिए था। एक दूसरा, हमने बजट में अनाउंस किया था कि 30 अप्रैल तक जो बड़े 5 सेक्टर एक्सपोर्ट के जिनके रिफंड सेल्स टैक्स जितने आरपीओ यानी प्रोसेस हो चुके हैं रिफंड पेमेंट ऑर्डर्स, वो हम अगस्त में क्लियर करेंगे, जो कि हमने 25 बिलियन क्लियर किया। उसके बाद अगस्त में जब किया तो वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि अब हम 30 जून तक सिर्फ 5 एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं, पूरे पाकिस्तान के जितने एक्सपोर्टर्स हैं, 5 बड़े सेक्टर्स भी और दूसरे भी, उनके जो जितने सेल टैक्स रिफंड है एक्सपोर्टर्स के और सेल टैक्स रिफंड जिनके आरपीओ बन चुके हैं, जो कि 23 अरब मजीद था, वो भी हम जल्दी से जल्दी पे करेंगे, जो कि अक्टूबर 2016 में पे कर दिया गया। सो 25 + 23 48 बिलियन के ह्यूज रिफंड इन वन शॉट किए गए। और सेकंड रिफंड आपको याद होगा खान साहब कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ह्यूमन इंटरेक्शन को हमने अवॉइड किया और हमने फैसला किया कि ये रिफंड ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए किए जाएंगे। ये रिफंड लेने वाले को अदारों के और टैक्स डिपार्टमेंट। डार साहब चले, ये रिफंड वाला मामला आप कह रहे हैं कि इसकी डिटेल्स हैं। एक और बड़ा अहम मामला है ना, ये जो हमारे सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे फिर खड़े हो गए 414 अरब। ये IPPs अखबार में इश्तहार दे रहे हैं कि आप उनकी पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, पेमेंट्स रोक के बैठ गए हैं, वो कभी सॉवरेन गारंटी क्लेम करने की बात करते हैं। क्या मामला है, आप कितने कंसर्न है इस मामले में? खान साहब, 2 हिस्से इसके। एक वो है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, 50 यूनिट तक स्पेशल प्राइस है, करीबन 3 रुपए से भी कम पर यूनिट है। जो 100 यूनिट तक यूज करता है उसकी 6 रुपए से कम यूनिट है। जो 200 तक करता है उसकी भी स्पेशल प्राइस है, यानी कॉस्ट नहीं, स्पेशल प्राइस। एक तो उस जो एवरेज कॉस्ट है और ये जो स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस रखी हुई है, इस हुकूमत ने उसको बढ़ने नहीं दिया। उसका फर्क जो है वह वजारत खजाना ने सब्सिडी के तौर पे वजारत पानी बिजली को देना होता है और वो रेगुलर पेमेंट्स होती हैं। एक दूसरा जिसकी निशानदेही आपने की कि जी रिकवरीज, और आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं तो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन में मैंने देखा दुबई में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जहां उनकी रिकवरी 80-90% से कम है, वहां उनको मजबूरन लोड शेडिंग ज्यादा करनी पड़ती है। और ये लाइन लॉसेस की कमी होना इस मुल्क में बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल वो क्रिएट करते हैं फिर फर्क जो जिसका आपने जिक्र किया। और जो रिकवरी है, या तो ये हो कि अगर 92% रिकवरी है तो जब कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी तो आप फिर 92% पे कॉस्ट कैलकुलेट करें जो जरा ज्यादा होगी। लेकिन कंज्यूमर, आप, मैं, या जो पे करते हैं उनको तो ये उसका एक पेनलाइज नहीं होना चाहिए, उनको तो उसका जुर्माना नहीं होना चाहिए थोड़ी सी कीमत ज्यादा करने से। तो ये चीज है, इसको हुकूमत और खुसूसन चूंकि ये उनकी टेरिटरी है, उनकी जिम्मेदारी है वजारत खजाना की, और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर जो है वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के, वो इसके ऊपर काम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना जनाब इसाक डार कहते हैं फिक्र की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।